بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک زمیندار کو اپنے مال مویشیوں اور گھوڑوں کی رکھوالی کے لیے ایسے ملازم کی تلاش تھی جو جانصاری سے اس کے فارم کی رکھوالی کر سکے۔ اسے ہمیشہ اپنے ملازمین سے شکایت رہتی تھی کہ اسے کوئی حلالی ملازم ملا ہی نہیں۔ زمیندار کے پاس کام کرنے کے لیے زمیندار کی سخت شرطیں سن کر کوئی ملازم بآسانی کام کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار جب اس زمیندار کو ملازم کی شدت سے تلاش تھی تو ایک مجبور آدمی کام کے لیے پہنچا۔ زمیندار نے اس سے پوچھا، اپنی کوئی خوبی بتاؤ۔ کام کے متلاشی نے کہا، میں جب بارش یا طوفان بھی ہو تو سکون سے سوتا ہوں۔ زمیندار کو اس شخص کی بات کی کوئی خاص سمجھ تو نہ آئی، مگر آنے والے سردیوں اور بارش و طوفان کے موسم کے خدشے کے مارے بمشکل دستیاب اس شخص کو کام پر رکھ ہی لیا۔ دن گزرتے رہے اور ایک رات کو جب طوفانی بارش ہو رہی تھی، مکانوں کی چھتیں آندھیوں سے اڑ رہی تھی، تو نہ جانے اس کے ڈور ڈنگر کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ زمیندار اپنے اثاثوں کے عدم تحفظ کے خدشات کے مارے اپنے فارم پر پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ملازم مزے سے رضائی اوڑھے سو رہا ہے۔ زمیندار نے غصے سے ڈالتے ہوئے ملازم کے منہ سے رضائی اتار پھینکی اور اسے نیند سے جھنجھوڑ کر بیدار کرتے ہوئے کہا، تم کیسے انسان ہو؟ باہر بارش اور طوفان نے تباہی مچا رکھی ہے اور تم یہاں مزے سے سو رہے ہو۔ ملازم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی نیم خوابی آنکھوں سے زمیندار کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں جب بارش ہو یا طوفان سکون سے سوتا ہوں۔ زمیندار چیختا چنگالتا اپنے مال مویشیوں کے احاطے کی طرف بھاگا تاکہ وہ بطور مالک اپنے مویشیوں کے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکے، لیکن ایسے ہی دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کے ساری مرغیاں پرندے اپنے اپنے ڈربوں میں احتیاط سے ڈکے ہوئے اور محفوظ بیٹھے ہیں۔ جانور سکون سے جگالیاں کر رہے ہیں اور گھوڑے تندرست و توانا سردی سے محفوظ سکون سے کھڑے ہوئے ہیں۔ زمیندار نے یہ سب ماجرا دیکھا تو ملازم کی طرف گیا اور اسے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، سو جا پیارے، سکون سے سو، کیونکہ مجھے اب پتہ چل گیا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو سخت حالات، تنگی ترشی کے وقت اور بارشوں اور طوفانوں میں سکون سے سو سکتے ہیں۔ خلاصہ، جب کوئی شخص اپنے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے، آنے والے خدشات کا توڑ پہلے سے بنا کر رکھتے ہیں، وہ آنے والے کل کی پریشانیوں سے بے خطر ہو کر سو سکتا ہے۔ اس کام کے لیے کچھ اور نہیں، بس کل کے لیے آج محنت کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ پریشانی اور بارش و طوفان میں پاگلوں کی طرح بچاؤ کے لیے نہ بھاگتا پھرے۔ جب پریشانیاں گھیر لے تب نہ شکری کی طرف نہیں بھاگتا، بلکہ ہر حال میں شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔